فورس شیڈول ہوتا کیا ہے اور یہ کس قانون کے تحت آتا ہے؟ اس سے بغیر اپنے تھانے کو اطلاع دیے نہیں جا سکتا، وہ پارکوں میں نہیں جا سکتا، وہ پبلک گیدرنگ میں نہیں جا سکتا۔ اچھا سر جی، کبھی شک کی بنا پہ جب کسی کو فورس شیڈول میں ڈالا جاتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے سر؟ اچھا سر جی، فورس شیڈول سے اپنا نام نکلوانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ودن 30 days آپ اپنا نام نکال دے تو ویل اینڈ گڈ، نہ نکالے تو پھر آپ ہائی کورٹ میں سیکشن 3 4000 کے قریب کارکنان تحریک لبیک یا رسول اللہ کے فورس شیڈول میں ڈالے گئے ہیں۔ جتنا مذہبی طبقہ ہے سب سے زیادہ فورس شیڈول میں، معاشرے میں معزز لوگ ہوا کرتے تھے، جن کی معاشرے میں توقیر ہوتی تھی، جن میں عزت ہوتی تھی، ان کو فورس شیڈول اور دہشت گرد بنایا جا رہا ہے۔ تھینک یو، میں نے بڑی تفصیل سے بتایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں کاشف رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کاشف رضا جرنلسٹ۔ میں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا قانون کی بات عام فہم انداز میں۔ اسی سلسلے میں آج کا ایک نیکسٹ سوال لے کے آیا ہوں جس سے آپ قانون کی معلومات حاصل کر سکیں گے۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان میں فورتھ شیڈول جو ہے وہ کس قانون کے تحت لگتا ہے اور وہ کن کن لوگوں پہ لگایا جاتا ہے؟ السلام علیکم سر جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ سر جی، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا فورتھ شیڈول ہوتا کیا ہے اور یہ کس قانون کے تحت آتا ہے؟ فورتھ اسکیجول یا فورتھ شیڈول جو ہے یہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 کی سیکشن 11EE جس کا ٹائٹل ہے پروسکرائبڈ پرسن، یعنی جس طرح تنظیمات کالعدم ہوتی ہے نا، جیسے آپ تحریک لبیک پاکستان ہے، یہ پروسکرائبڈ آرگنائزیشن ہے۔ 11B کے تحت اسے پروسکرائبڈ کیا گیا ہے، اسے سیکنڈ شیڈول میں ڈالا گیا ہے۔ اگر کوئی فرد پروسکرائبڈ ہوتا ہے یعنی اس کی ایکٹیویٹیز کو ممنوع کرا دیا جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں پروسکرائبڈ پرسن، اور اس کا نام فورتھ شیڈول میں ڈالا جاتا ہے۔ اسی لا کے آخر میں شیڈول لگے ہوئے ہیں، اسکیجول 1، اسکیجول 2، اسکیجول 3، اسکیجول 4۔ جو اسکیجول 4 ہے دیٹس ڈیل ٹو دا پروسکرائبڈ پرسنس، ٹھیک وہ ان تو جو اس کا نام 11EE کے تحت پروسکرائبڈ ہو گیا، آٹومیٹکلی فورتھ شیڈول کے تحت ایک لسٹ بنتی ہے، اس میں اس کا نام آ جائے گا تو وہ فورتھ شیڈول کہلائے گا۔ سر جی، جن پہ فورتھ شیڈول لگ جاتا ہے ان پہ کیا پابندیاں عائد ہوتی ہیں؟ جس پہ فورتھ شیڈول لگ جاتا ہے وہ عوامی اجتماع میں نہیں جا سکتا، اپنے علاقے میں جہاں وہ آرڈنرلی ریسائڈ کرتا ہے رہتا ہے اس سے بغیر اپنے تھانے کو اطلاع دیے نہیں جا سکتا، وہ پارکوں میں نہیں جا سکتا، وہ پبلک گیدرنگ میں نہیں جا سکتا، وہ کوئی پبلک مقام پہ جا کے پارکس میں جا کے نہیں جا سکتا۔ بہت ساری اس پہ پابندیاں ہیں، اس کی ایکٹیویٹی محدود کر دی جاتی ہے۔ بیسیکلی وہ انڈر آبزرویشن ہوتا ہے، اسے چیک کیا جاتا ہے کہ یہ کسی ایکٹیویٹی میں لوگوں کو موٹیویٹ نہ کر سکے یا کوئی پبلک گیدرنگ میں جا کر اپنا جو ہے وہ لوگوں کو کسی خاص مقصد کے لیے موٹیویٹ نہ کر سکے۔ اچھا سر جی، کبھی شک کی بنا پہ جب کسی کو فورتھ شیڈول میں ڈالا جاتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے؟ یہ ہوتا ہی ایکس پارٹی بیسس پر ہے، شک کے بغیر بھی ڈال دیتے ہیں، پالیسی کے تحت بدقسمتی ہے۔ ویسے تو 3 انگریڈینٹس ہیں، یا تو بندہ خود دہشت گرد ہو، یا کسی دہشت گرد تنظیم کا ممبر ہو، یا کسی دہشت گردی میں فنڈنگ کرتا ہو۔ یہ 3 ریزنز ہیں کسی بندے کو فورتھ شیڈول میں ڈالنے کی، ٹھیک ہے؟ ہو گیا۔ تو یہاں پر انفارچونیٹلی یا کسی پروسکرائبڈ آرگنائزیشن کا ممبر ہو، یعنی ممنوع تنظیم کا وہ فرد ہو، تو یا نیشنل یا انٹرنیشنلی کسی انسٹیٹیوشنس، کسی ادارے، کسی گورنمنٹ کی طرف سے یہ اس کے خلاف کمپلین آئے کہ یہ ٹیررزم فنڈنگ میں ملوث ہے، اس نے ٹیررزم کو فنڈنگ کی ہے، تو پھر ڈالا جاتا ہے۔ اب یہاں پاکستان میں ہوتا کیا ہے، ان میں کوئی ریزن بھی نہیں پائی جاتی، کوئی ثبوت نہیں ہوتا، صرف پالیسی ہوتی ہے کہ ان کے لوگوں کو، فلاں تنظیم کے لوگوں کو جو ہے نا وہ رگڑا لگانا ہے، ان کو تکلیف دینی ہے، اور کچھ بات اگر کوئی نئی تنظیم مان رہی ہوتی ہے اس سے یہ بات منوانی ہے تو اس کے کارکنوں کو تھرو آؤٹ فورتھ شیڈول میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ 4000 کے قریب کارکنان تحریک لبیک یا رسول اللہ کے فورتھ شیڈول میں ڈالے گئے ہیں گھر بیٹھے، اور سب کا ایک ہی جملہ لکھا ہوتا ہے کہ ایکٹیوسٹ آف تحریک لبیک پاکستان۔ ایکٹیوسٹ ہونا کیا، ایکٹیوسٹ اور چیزیں، ممبر ہونا اور چیزیں، ایکٹیوسٹ بنا کے ان کو ڈال دیا گیا، کوئی اور وجہ نہیں ہے، اور یہ پالیسی کے تحت ہے۔ 2021 میں بھی ڈالا گیا تھا، بعد میں پالیسی بدلی تو سب کو نکال دیا گیا۔ تو یہ اسے کہتے ہیں مس یوز آف لاز، مس یوز آف اتھارٹیز اینڈ مس یوز آف آفیشیل کیپیسٹی، کہ یہ ایجنسیوں سے ایک رپورٹ خود ہی منگوا لیتے ہیں اور پھر اس کا نام ڈال کے تو اسے اذیت دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جتنا مذہبی طبقہ ہے سب سے زیادہ فورتھ شیڈول میں، یعنی جو دیکھیے نا، آپ غور کیجئے، جو معاشرے میں معزز لوگ ہوا کرتے تھے، جن کی معاشرے میں توقیر ہوتی تھی، جن میں عزت ہوتی تھی، ان کو فورتھ شیڈول اور دہشت گرد بنایا جا رہا ہے اور ان کو دہشت گردی میں ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ یہ اس کو ذرا غور کیجئے گا کہ یہ ایجنڈا کہاں جا کے ملتا ہے۔ یہ انٹرنیشنل ایجنڈا ہے
کہ مذہبی لوگوں کی, دیندار لوگوں کی جو تحقیر کی جائے, انہیں معاشرے میں حقیر بنایا جائے. یہی کام انگریز نے جب یہاں برصغیر میں قبضہ کیا تو یہ کیا تھا. اس نے ایک دم جو ہے نا وہ عربی پر اور فارسی پر, جو کہ آفیشیل زبان تھی اور سارے علوم عربی اور فارسی میں تھے, اس پہ پابندی لگا دی. سارے لوگ بے روزگار ہو گئے. نتیجے کے طور پر لوگوں نے پھر ان کو اگر کوئی نوکری بھی کرنی تو انگریزی سیکھنا ضروری تھا, تو انگریزی کی طرف منتقل ہو گیا. تو سارے علوم جو ہمارے تھے, جو علوم کا ورثہ تھا, نئی نسلیں اسے لابلد اور ناآشنا ہو گئیں. یہی کیا جا رہا ہے علماء کے ساتھ. آپ دیکھیں ہمارے زمانے میں کوئی داڑھی والا شخص, باہری شخص اگر گاڑی میں سوار ہوتا تو لوگ دور سے کرتے تھے کہ حضرت آپ یہاں آ جائیں, جگہ دے دیتے تھے. اور کوئی لائن میں کھڑا ہوتا تھا داڑھی والا شخص تو کہتے تھے نہیں آپ آگے آ جائیں, آپ لائن میں کھڑے نہ ہو. دکاندار کہتا تھا آپ آگے تشریف لے آئیں, اس کو وہ سودا پہلے دیتا تھا. اب کیا ہے, یہ پورا فنامنا چینج کیا جا رہا ہے اور پالیسی کے تحت لوگوں کو تذلیل کی جا رہی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے پیچھے پوری ایک سائنس ہے, پوری ایک پالیسی ہے کہ مذہبی طبقے کی تذلیل کی جائے, یہ معاشرے میں انہیں بے توقیر کیا جائے تاکہ لوگ ان کی طرف رجوع نہ کریں. تو یہی جو آپ کی الومینیٹی ہے, یہی آپ کی جو دین سیکولر فورسز ہیں, یہ انہی کا ایجنڈا ہے کہ مذہبی لوگوں سے لوگوں کو دور کیا جائے. یہ وہ آپ لارڈ میکالے نے ایک ریسرچ کرائی تھی نا, جسے میکالےزم کہتے ہیں. ملکہ برطانیہ نے ایک لارڈ میکالے تھا, اس سے ایک ریسرچ کرائی تھی کہ یہ برصغیر کے لوگ جو ہے کنٹرول کیوں نہیں ہوتے. تو پھر انہوں نے ریسرچ کر کے کہا تھا کہ ان کی ایک ہی بات ہے, ایک تو ان کو اپنے علوم سے دور کیا جائے, دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عشق و محبت ان کے سینوں سے نکال دیا جائے, انہیں بے توقیر کر دیا جائے, پھر ان پہ کنٹرول کر سکتے ہیں. جیسے مولانا حالی نے کہا کہ یہ مسلمان جو موت سے ڈرتا نہیں, ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو, کہ مطلب حضور کا عشق اس کے بدن سے نکال دو, پھر یہ قابو میں آ سکتا ہے. تو مسلمان کہ یہ قابو میں آ ہی نہیں سکتا. لبیک کو دیکھو, عشق مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں نا, بالکل ان کو بے توقیر کیا جا رہا ہے. ہر بندے کو, ہر معزز شخص کو انہوں نے بے توقیر کیا ہے. عدالتوں میں اس کو تذلیل کی جاتی ہے, اس کی اوئے دہشت گردوں کی طرف سے ٹریٹ کیا جاتا ہے, اوئے کر کے لوگ بات کرتے ہیں. صرف جرم یہ ہے کہ وہ عشق محبت ان کے سینوں میں, عشق مصطفیٰ سینوں میں. اچھا سر جی, فورس رول سے اپنا نام نکلوانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بد دعائیں کرنی چاہیے ان لوگوں کے لیے پہلے جنہوں نے غیر قانونی طور آپ کو ڈالا ہے, اور دوسری سبیل یہ کرنی چاہیے کہ ودن 30 days آپ ایک ریویو پٹیشن دائر کریں ہوم سیکرٹری کو. 90 days میں اس کا فیصلہ کرے گا وہ, اور جو کہ نہیں کرتا ہماری پٹیشنز وہ آپ دیکھیں ہمارے 4 مہینے ہو گئے ابھی تک اس نے ہیرنگ ہی نہیں دی. 90 دن میں کرنے کا پابند ہے. بات وہی ہے کہ طاقتور کے لیے کون پوچھتا ہے, تو اگر وہ نہیں کرے گا تو پھر آپ ہائی کورٹ جا کے ڈائریکشن سیک کریں گے, اس سے فیصلہ کروائیں گے. آپ کا نام نکال دے تو ویل اینڈ گڈ, نہ نکالے تو پھر آپ ہائی کورٹ میں سیکشن 3A کے تحت جو ہے وہ جا کر کے EE کا سب سیکشن 3A کے تحت ہائی کورٹ میں اپیل دائر کریں گے اس کی. اور اپیل بھی پھر آپ بعض کا 3 سال ہی نکال دیتے ہیں, پورا ٹینور ہی ختم کر دیتے ہیں بدقسمتی سے. پالیسی کے تحت چلتی ہے, اور شنید یہ ہے کہ ہائی کورٹ بھی پھر کو بھی کہا جاتا ہے جی پالیسی کے تحت ان کو اندر رکھنا ہے. اور جو انفارچونیٹلی یہ ایسا ہوتا ہے, مطلب ایک میں ایک بات بتا رہا ہوں, لیکن ہر کیس میں ایسا نہیں ہوتا. بعض اچھے ججز بھی ہوتے ہیں اور وہ پریشر نہیں لیتے, تو وہ سیدھی اور صاف بات مانگیں گے ثبوت کیا ہے, ثبوت نہیں ہوتا وہ نام فورس رول سے نام نکال دیتے ہیں. ٹھیک ہوگا سر جی. لیکن اپیل میں جانے کے لیے ریویو کرنا ضروری ہے. آپ کا فیصلہ نہیں ہوگا تو آپ اپیل میں نہیں جا سکتے. جن لوگوں نے ابھی تک ریویو نہیں کیا اور ان کو چاہیے فوری ریویو کریں, اور اپنی جو ٹائم ایکسپینڈ ہو گیا, زیادہ گزر گیا, اس میں کوئی جسٹیفیکیشن دیں کہ مثلاً ہمیں لیٹر ہی دیر سے ملا تھا, ہمیں اطلاع ہی نہیں ملی, ہمیں پتہ ہی نہیں چلا, اب پتہ چلا ہے تو ہم لہٰذا ہم نے ریویو پٹیشن دائر کر دیے. تو 3 دن کے اندر فیصلہ دینا ہوتا ہے. یہ ظالم لوگ جو ہے نا وہ لوگوں کو وہ ان کا فورس شیڈول کا لیٹر نہیں دیتے. جب لیٹر نہیں دیتے تو وہ بیچارے اپنی ریمیڈی اویل نہیں کر سکتے. پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ فورس شیڈول کی خلاف ورزی پر ان کے خلاف EE کے سب سیکشن 4 کے تحت ان کے پرچے درج کر دیتے ہیں. تو یہ بڑا ظلم ہے ایک بس جس کی لاٹھی اس کی بھینس. بہت شکریہ سر جی آپ کا. تھینک یو. میں نے بڑی تفصیل سے بتایا, آپ نے کہا تھا شارٹ بتانا ہے, لیکن مجھ سے شارٹ گفتگو نہیں ہوتی. بہت شکریہ سر جی. مسکراتے رہیں. آپ بھی اسی طرح کی قانونی معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں, اور اپنا سوال جو ہے جو بھی آپ قانون کی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں کمنٹ کریں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس پہ ویڈیو بنانے کی. ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.